بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today's date is 15 August 2020 and the day is Saturday. مضمون ہے آپ کا جنرل سائنس جماعت 9 سبق نمبر 9 بنیادی الیکٹرانکس چیپٹر کا نیم ہے. آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پیج نمبر 170 پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کے لیے ایبریویشن ہے آئی ٹی اور ساتھ میں مواصلاتی نظام کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو اسٹارٹ لیتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. 20ویں صدی کے دوران ٹیکنالوجی کی ترقی اور الیکٹرانکس میں تیز رفتار بہتری نے بے شمار نئے آلات مہیا کیے ہیں جن میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور سیٹلائٹ وغیرہ شامل ہیں. ان سب اشیاء سے آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تشکیل پاتی ہے. آج کا عہد معلومات کا عہد ہے. آج ہمیں اس قدر تیز رفتاری سے نئی معلومات حاصل ہو رہی ہیں جن کا کچھ عرصہ قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آج دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں. گویا پوری دنیا ایک عالمگیر قوم یا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی آج تک وجود میں آنے والے ٹیکنالوجیوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور لچک کی حامل ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی دراصل مواصلات اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا حسن امتزاج ہے. آئی ٹی معلومات کو ذخیرہ کرنے، پروسیس کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات کو منتقل کرنے میں سائنس کے بھرپور استعمال کا نام ہے. یہ ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر اور تیز رفتار مواصلاتی روابط کا امتزاج ہے جس کے ذریعے ڈیٹا، آواز اور تصویر کی ترسیل ہوتی ہے، اس سے نہ صرف ہمارے طریقہ کار اور طرز حیات میں دور دراز تبدیلیاں آئی ہیں بلکہ ہمارے طرز فکر میں بھی انقلاب برپا ہو گیا ہے. آج پوری دنیا میں ہر گھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تیز رفتار تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس سے پہلے ٹیلی فون اور ذرائع مواصلات میں تیز ترین سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر سے پہلے جو ٹیلی فون تھا اس کو مواصلات کا تیز ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آج ہمارے پاس مزید دوسرے مطالبات موجود ہیں جن میں فیکس مشین اور کمپیوٹر شامل ہیں. معلومات کسی دور دراز جگہ تیز رفتاری سے بھیجنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اسے ٹیلی کمیونیکیشن یا مواصلاتی نظام کہتے ہیں. ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ریڈیو اور کمپیوٹر آج کے عہد میں استعمال ہونے والے ٹیلی کمیونیکیشن آلات میں بے شمار ہوتے ہیں. یہ مختلف قسم کی معلومات نشر یا وصول کرتے ہیں. ان میں آواز، تحریر، کمپیوٹر ڈیٹا یا تصویر، کسی بھی شکل کی معلومات شامل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر آپ کے پاس 170 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، 171 تک یہ ٹاپک آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. کمپیوٹر نیٹ ورک جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں، اس سے مختلف کمپیوٹروں کو سینٹرل ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہوئے معلومات کے تبادلے کی سہولت مہیا کرتا ہے. کمپیوٹر نیٹ ورک سے اسے استعمال کرنے والوں کو اپنے پیغامات یا گرافکس، تحریر اور تصویر اس طرح بھیجنے کی سہولت مہیا کرتا ہے کہ بھیجنے والا پہلی فرصت میں اپنی فرصت اور سہولت کے مطابق معلومات بھیج سکے اور وصول کنندہ اپنی سہولت اور فرصت کے مطابق اسے وصول کر سکے. معلومات ایک اور نیٹ ورک میں بھی ڈالی جاتی ہیں جسے بلٹن بورڈ کہتے ہیں. جو بھی ان معلومات میں دلچسپی رکھتا ہو انہیں استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر میں ایک اور سہولت دستیاب ہوتی ہے، وہ ہے کمپیوٹر یا ویڈیو کانفرنسنگ، جس کے ذریعے انہیں استعمال کرنے والے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر اور آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کلاس، آج ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی پڑھا ہے. آپ نے پیج 170 سے 171 تک ہے. لانگ کوسچن کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.
السلام علیکم جماعت نہم. دن ہے آج ہفتے کا، تاریخ ہے آج 15 اگست 2020. مضمون ہم پڑھیں ہوم اکنامکس کا، انسانی نشوونما میں خاندان اور معاشرے کا کردار. چیپٹر کا نیم ہے. آج ہم پڑھیں گے اس میں نگران کا کردار. ٹھیک ہے، نگران، کوئی بھی نگران، چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ اساتذہ ہیں، یہ سب ایک بچے کے نگران ہوتے ہیں. ان کا بچے کی پرورش میں، بچے کی نشوونما میں کیا کردار ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. بچوں کی نگہداشت کرنے والے افراد کی شخصیت بھی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر نگران کا انتخاب کرے، یعنی کہ جو کیئر ٹیکر ہے یا جو استاد ہے اس کا انتخاب کرے. اس کے لیے کئی اقسام کی سہولیات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. مثلاً بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مختلف ادارے، خاندان کے افراد یا ملازمین وغیرہ جن سے بچوں کی نگہداشت کے لیے کل وقتی اور جز وقتی سہولیات حاصل کی جا سکتی ہیں. بچوں کے لیے نگران کا انتظام کرنے کے لیے خاندان کے پاس کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً بچے کے والدین یا تو ملازم پیشہ ہو یا پھر اپنی تعلیم مکمل کرے اور تب بھی انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ فل ٹائم بچے کو نہیں دے سکتے. ایک فرد ملازمت پیشہ ہے جبکہ دوسرا بیمار ہے. والدین میں سے کسی ایک کی خدا نخواستہ موت یا طلاق کی صورت میں واحد کفیل کو نوکری پر جانا پڑتا ہے. دوسرے بچوں اور دیگر افراد سے تعلقات کی بدولت بچوں کی معاشرتی نشوونما بہتر ہوتی ہے. بچوں کو اسکول سے باہر اور دوران تعطیلات ایک نگران کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک بچے کی نگرانی تربیت جو ماں کر سکتی ہے وہ آیا یا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. بچے کی زندگی کے ابتدائی سال کیونکہ بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ آیا یا نگران کا انتخاب کریں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ درجہ سے جو باتیں ابھی بتائی جا رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ نگران کا انتخاب کرنے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے، کچھ دن رکھ کر آزمایا جائے اور اس کے بعد شرائط طے کی جائیں. کچھ دن ماں اپنی نگرانی میں 1-2 گھنٹوں کے لیے بچے اس کے حوالے کر کے اس کی کارکردگی کا جائزہ لے کر فیصلہ کر سکتی ہے. اگر وہ توقعات پر پورا نہ اترے اور اس کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہو تو اس کو فوراً سے پہلے فارغ کر دینا بہتر ہے، کیونکہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں بچے کی شخصیت کی نشو ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت ساری نئی باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر اس کا واسطہ یعنی کہ کسی سلجھے ہوئے اور ایماندار لوگوں سے پڑھے تو وہ اچھی باتیں سیکھے گا جو مستقبل میں اس کی رہنمائی کر سکیں گے. چھوٹی عمر میں بچے کہانیاں بہت شوق سے سنتے ہیں. اچھی اور سبق آموز کہانیاں بچے کے ذہن پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نگران بچوں میں کہانیوں کے ذریعے کوئی غلط خیالات منتقل نہ کر پائے. اب ہم پڑھیں گے بچوں کی نگہداشت میں اگر آپ خاندان یا رشتہ دار میں سے کسی کو نگران کے طور پر مقرر کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بچے ان کو جانتے ہیں، ان سے کافی حد تک مانوس ہوتے ہیں، جبکہ آپ کسی اجنبی شخص کو اگر رکھیں گے تو بچے کیونکہ ان کو جانتے نہیں ہوں گے اس لیے بہت سارے مسائل جنم لیں گے. بچوں کو محبت اور شفقت میسر آتی ہے کیونکہ ان کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے جو بچوں کی صحت مند نشوونما کے لیے ضروری ہوتا ہے. بچوں کو صاف ستھری فضا اور گھر کا ماحول ملتا ہے. بچوں کو کھیل کود کے لیے بھی ایک محفوظ اور آرام دہ جگہ دستیاب ہوتی ہے. بچوں کے لیے مناسب غسل خانے اور باورچی خانے کی سہولت میسر ہوتی ہے. حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے بچے بیماری کا شکار نہیں ہوتے. بچوں کو دیگر رشتہ داروں اور میل ملاپ کے لوگوں کی شناخت ہوتی ہے اور بچہ بہتر معاشرتی نشوونما پاتا ہے. بزرگوں کو بھی یہ احساس رہتا ہے کہ وہ کوئی اہم کام سر انجام دے رہے ہیں. بزرگوں کا بھی اپنی اولاد سے قریبی رابطہ رہتا ہے، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بتا سکتے ہیں کہ جو ان کے بچے ہیں وہ کس نیچر کے ہیں یا کیا ان کو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. بچوں کی بیماری کی صورت میں بزرگوں کے ماہورانہ مشورت سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بیماری پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کسی بزرگ دادا دادی نانا نانی کے پاس چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے ایک پوری عمر گزاری ہوتی ہے، آپ کی پرورش کی ہوتی ہے، والدین کی پرورش کر کے ان کو ایک مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری باتوں سے ایک آیا کی نسبت زیادہ واقف ہوتے ہیں. اس لیے وہ اپنے بچوں کی اولاد کی جب پرورش کرتی ہیں تو اور اچھے سے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کے لیے کوئی نگران
मुकर्रर करना है तो बेहतर ये है कि आप घर के फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बच्चे की परवरिश या बच्चों को सौंप के जाए, ताकि उसकी तरबियत एक तो घर के माहौल में हो और दूसरा बहुत अच्छे से हो सके और उसका बाकी लोगों से ताल्लुक़ ना टूटे। इसके साथ ही बेटा जी आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने अपनी बुक के सफ़ा नंबर 179 और 190 से इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है और अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डेली आपको जो काम दिया जा रहा है उसको अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 15 August 2020 and the day is Saturday. जमात नाहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है क्लास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि पेज नंबर 96 पे है। ठीक है, उसमें जस्ट आप लोगों को 96 पेज पे जस्ट आप लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक गिवन है। आप लोग देखें मैंने बोर्ड पे 3 किस्म के सवाल बना दिए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि पेपर में आप लोगों को जस्ट एक टॉपिक नहीं आता, आपको एक प्रॉपर एक क्वेश्चन बना हुआ आता है, यानी कि 3 की तरह के मैंने सवाल बना दिए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालातों दावत का हाल बयान करें, नीज़ बताएं कि इन्हें किस तरह आसमान की तरफ उठा लिया गया। सेकंड देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी और मसाई बयान करें। थर्ड है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर तफसील से लिखिए। ठीक है जी, उसमें देखें नीचे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स दे दिए हैं, 4 पॉइंट्स है आप लोगों के। ठीक है, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ है, इसको मैंने जो आज मैंने आप लोगों को करवाने हैं वो 4 पॉइंट्स में कर दिया है। फर्स्ट में देखें, फर्स्ट जो आप लोग बनाओगे वो है हज़रत ईसा रूहुल्लाह। ठीक है जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उलुल अज़्म जलीलुल क़द्र और मुक़द्दस रसूलों में से एक हैं। आप अलैहिस्सलाम के बारे में बनु इसराइल के कई पैगंबर खुशखबरी देते चले आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले पैगंबर हो गुज़रे हैं, यानी कि 2000 साल पहले आप पैगंबर होकर गुज़र गए हैं। सेकंड आपने बनाना है मोजज़ाना विलादत। ठीक है जी, मोजज़ाना विलादत सेकंड पॉइंट बनाना है। मोजज़ाना विलादत में देखें, कुरान अज़ीज़ की रूह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से बग़ैर बाप के पैदा हुए। इनकी विलादत कुदरत कामिला का एजाज़ थे। वो खुदा की तरफ से रहमत और इसका कलमा थे। लक़ब मसीह पाया और नाम ईसा यानी कि यसू है। शेख ख्वारकी ने ही लोगों से बातें की और माँ की पाकीज़गी की गवाही दी और अल्लाह ताला की तरफ से किताब दिए जाने और नबूवत अता किए जाने का ऐलान किया। थर्ड देखें, थर्ड पॉइंट है बनी इसराइल की गवाही। बनी इसराइल की गवाही, हज़रत ईसा से कबल बनु इसराइल इत्तकाद और अमाल के लिहाज से बुराइयों में मुब्तला थे, हत्ता कि अपनी ही कौम के पैगंबरों के कत्ल पर दलेर हो गए थे। झूठ, फ़रेब, बुग़्ज़, हसद जैसी बदअखलाकियों को अखलाक समझते और इन पर फ़ख्र करते थे। इनके मजहबी पेशवाओं ने दुनियावी लालच की खातिर अल्लाह की किताब तौरात को बदल डाला, नीज़ हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा को कौम की हदायत के लिए मुंतखब किया तो इन्हें किताबुल्लाह यानी इंजील से नवाजा और ज़माने के हालात के मुताबिक कौम की रहनुमाई के लिए इन्हें मोजज़ात भी अता किए गए। अब देखें जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, कुछ मैं आप लोगों को मोजज़ात बता देती हूँ। ये किताब पे नहीं गिवन, आप लोग ये पॉइंट खुद से बना सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन कौन से मोजज़ात किए गए थे।
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے. وہ کون سے دیکھیں جی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ کیا کرتے تھے, مردے کو زندہ کر دیتے تھے. پیدائشی جو نابینا ہوتا تھا, جس کو نظر نہیں آتا تھا, تو وہ کیا ہو جاتا تھا, اس کی نظر ٹھیک ہو جاتی تھی, اس کو صحتیاب فرما دیتے تھے. کیا کرتے تھے, جو تیسرا تھا نا ان کا معجزہ, وہ کیا کرتے تھے, مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں وہ پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں کیا ہوتی تھی, روح پڑ جاتی تھی, وہ پرندہ اڑنے لگ پڑتا تھا, بالکل صحیح پرندہ بن جاتا تھا. یعنی کہ مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی تھی. اور چوتھا ان کا کیا معجزہ تھا, وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا, کیا خرچ کیا اور کتنا محفوظ کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے دیے ہوئے تھے. ایک تو وہ کیا کرتے تھے, مردے کو زندہ کر دیتے تھے, جس کو نظر نہیں آتا تھا, نابینا تھا, اس کو نظر عطا کر دیتے تھے. مٹی سے پرندہ بناتے تھے, اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں روح پڑ جاتی تھی. اور چوتھا کیا تھا, وہ جو بندہ جو کھاتا, جو خرچ کیا, کیا اس نے محفوظ کیا, سب پتہ چل جاتا تھا. ٹھیک ہے کلاس, آج میں نے آپ لوگوں کو یہ 4 پوائنٹس کروائے. 3 تو آپ لوگوں کی بک میں ہے, یعنی کہ پیراگراف بنے ہوئے تھے, ان کو میں نے پوائنٹس کے طور پہ بنا دیے. جو چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, یہ خود سے میں نے ایڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جتنے آپ لوگوں کے کوشچن میں پوائنٹ زیادہ ہو, جتنی آپ لوگ ڈیٹیل سے لکھتے ہو, آپ لوگوں کو مارکس اچھے ملتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. نیکسٹ اسی کوشچن کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے یاد کریے گا. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس 9. امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے ڈیٹ از 15th اگست, ڈے از سیٹرڈے, سبجیکٹ از میتھمیٹکس, آرٹس گروپ. ڈائری آف 15th اگست, ایکسرسائز 4.4 کوشچن نمبر 8 پلس ایکسرسائز 9.2 کوشچن نمبر 11 to 14. بیٹا آپ نے جو ہے 4.4 کا کوشچن نمبر 8 آپ لوگوں نے جو ہے آپ کا نیو جو آپ کا سلیبس ہے وہ سمپل آپ نے کوشچن نمبر 8 کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو کوشچن نمبر ایکسرسائز 9.2 ہے وہ آپ نے 11 to 14 کوشچن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 8 میں دیکھیں آپ کے پاس, میں آپ کو ویسے بریف کرتی ہوں کہ اس میں آپ کو ریٹ آف پالیسی گیون ہے کہ اتنے % آپ لگانی ہے. ٹائم پیریڈ گیون ہے, پہلے پریمیم کا انہوں نے بتا دیا کہ 2600 روپیہ ہے آپ کا فرسٹ پریمیم. اچھا آپ کا نا بیچ میں سے کوشچن نمبر 7 اسکپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی پریکٹس ہے, مطلب آپ نے وہ نیٹ رجسٹر نہیں کرنا, لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. چلے پہلے کوشچن نمبر 7 میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ایک پالیسی فی گیون ہے, مطلب جتنی جس چیز کی آپ کی ورتھ ہے, جیسے کہ یہاں پہ ایک وہیکل ورتھ ہے. ٹھیک ہے, 7,50,000 ریٹ آف پالیسی آپ کو گیون ہوگا, ٹائم پیریڈ آپ کو گیون ہوگا. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اتنے % آپ نے ریٹ لیس کرنا ہے, 10% کرنا ہے جتنا بھی. کلیم اماؤنٹ بھی آپ کو گیون ہے. اچھا, اس ساری انفارمیشن کو لکھنے کے بعد, گیون ڈیٹا کو لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے فرسٹ پریمیم. فرسٹ پریمیم کتنا ہے آپ کے پاس, 3.5% آف 7,50,000. 3.5% 7,50,000 کا کیلکولیٹ کیا تو آپ کے پاس آ جائے گا 26,250. اب ڈیپریسیشن آپ کی مطلب کتنی ہے 10% کے حساب سے, تو 10% جب آپ نے 7,50,000 کا نکالیں گے آنسر آ جائے گا. تو ڈیپریسیٹڈ پرائز نکالنے کی اب ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہونے کے بعد جو ہے وہ کتنی آ گئی. پھر سیکنڈری پریمیم جو آئے گا وہ ڈیپریسیٹڈ پرائز جو ہوگی نا مائنس کرنے کے بعد اس کے اکارڈنگ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس یہ سیکنڈ ایئر کا ڈیپریسیشن الگ آئے گا, اس کی ڈیپریسیٹڈ پرائز الگ آئے گی. اس کے بعد آپ نے 4th ایئر پریمیم پہ نہیں جانا ہے. یہ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے, تو جو آپ کا 5واں سال ہے نا اس پریمیم کو آپ نے 0 کنسیڈر کرنا ہے. اچھا جی, کوشچن نمبر 8. کوشچن 8 میں دیکھیں ریٹ آف پالیسی آپ کو گیون ہے 3.25%. ٹائم ہمیں گیون ہے 3 ایئرس کا. فرسٹ پریمیم اماؤنٹ ہمیں گیون ہے 26,000. کار کی جو ورتھ ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہم کہیں گے کہ فرسٹ کرتے ہیں کار ورتھ آف اے کار ایکوز ٹو روپیز ایکس. فرسٹ پریمیم مینس کہ 3.25% آف آپ کا فرسٹ پریمیم ہے 3.25% آف ٹوٹل جو ورتھ آف اے کار ہے. اچھا 3.25% آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 3.25% آف آپ کے پاس جو ہے ٹوٹل آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے اس کے اکارڈنگ. جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے آ جائے گا
3.25% of total car of worth of a car ये इक्वल है फर्स्ट प्रीमियम के। अगर ये फर्स्ट प्रीमियम के इक्वल है तो हमारे पास हो जाएगा 3.25% मीन्स के डिवाइड्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x और ये इक्वल हो जाएगा ₹26,000। ठीक है। और आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कंडीशन होती है x निकालने की तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में आपको गिवन होता है। तो ये हो जाएगा 3.25% ऑफ x इक्वल्स टू 26,000, ये कंडीशन बनेगी। अच्छा आप देखें कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट को कैंसिल आउट किया तो 100 डिवाइड हो गया और ये 100 जो है पॉइंट को कैंसिल आउट होने के बाद आया और ये सारा हमारे पास इक्वल चल रहा है 26,000। ये जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो 325 डिवाइड्स बाय 10,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रीमियम और इसके आंसर को इक्वल करके x यहाँ पे रहने दें, 10,000 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 325 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ₹80,000। डेप्रिसिएटेड प्राइस आपके पास आ जाएगी 8 लाख माइनस 80,000 और ये हमारे पास आ जाएगी ₹7,20,000। अच्छा फर्स्ट ईयर प्रीमियम हमारा गिवन था और हमने उसके अकॉर्डिंग उसके ज़रिए से हमने x जो है टोटल अमाउंट निकाल ली। अब आप देखें कि x हमारे पास आ गया 80,000 जो आपके पास वर्थ ऑफ अ कार आ गई 80,000, डेप्रिसिएशन है 10% का तो 10% ऑफ 8 लाख हमारे पास आ गया 80,000। तो डेप्रिसिएटेड प्राइस मीन्स के जो कम हुई हुई प्राइस है वो है 80,000। तो 8 लाख में से 80,000 माइनस किया तो 7,20,000। सेकेंड ईयर प्रीमियम हमने 3.25% के हिसाब से निकाला है 7,20,000 के मुताबिक। तो 3.25% को परसेंटेज हटाया 100 आ गया ₹7,20,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया तो 23,400। अब देखिए बेटा जो थर्ड ईयर प्रीमियम है जो दोनों प्रीमियम आप निकाल चुके हैं वो 10% के अकॉर्डिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अगर हम अगला निकालेंगे तो वो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो थर्ड ईयर प्रीमियम को हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ₹0। तो अब हम कहेंगे कि अमाउंट्स ऑफ प्रीमियम, तो प्रीमियम अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 8 लाख प्लस 23,400 प्लस 0। ठीक है। तो इन सारों को आपके पास जो है फाइनल आपने ना इनको ऐड नहीं करना, उन्होंने बस प्रीमियम्स बताए थे तो आपने ये कोमा डाल के इनके आंसर्स को जो है ब्रीफ कर देना है। ठीक है। अच्छा आपका जो है 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कुछ रूल्स हैं जो आपको अगर याद हो जाते हैं तो वो आपको सॉल्व करना बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके आपने नीट रजिस्टर पे करने के साथ आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और जो आपने 9.2 का क्वेश्चन 11 to 14 है वो साथ ही आप लोगों ने अपने आप लोगों ने ये 9 चैप्टर किया था उसमें प्री 9th क्लास में सिंपल आपने रिवाइज करना है इसको। ठीक है। और आपको पता है कि 9th चैप्टर में हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे। ग्राफ में आपने 2 कॉलम x और y के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं और उसके बाद आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना होता है। चलिए लेक्चर यहाँ पे 15 अगस्त का एंड होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।